میں فعل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ قومیں اپنی عزت یا اپنی بے عزتی اپنے کنڈکٹ سے یا اپنے کردار سے کرواتی ہیں۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ان نما مسیتی سٹ گئی، یعنی وہ جو کہ نابینا تھا، جو دیکھنے کی بس یعنی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس کو مسجد میں ماں نے چھوڑ دیا کہ وہ کوئی دینی کام جو ہے وہ کر لے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ ہمارے دین کے اندر کتنے لوگ جو ہیں، یعنی ہم پوری قوم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم بائی چوائس جو ہے نہ تو اپنے اسکالر بناتے ہیں، نہ ہم مذہب کے بارے میں بائی چوائس جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس سنی سنائی، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو وہاں سے ہم نے کچھ سن لیا، تو ہم اس پر اتنے ہی مذہب کے فالوور ہوتے ہیں۔ تو یعنی مذہب کی تحقیق اور اس کو سمجھنا ہم نے اپنی زندگی میں سیکنڈری بھی نہیں ہے، ٹرشری بنیادوں پر رکھا ہوا، یعنی اس کی تیسرا چوتھا درجہ ہے کہیں پر، پرائمری ہماری کچھ اور، یعنی بنیادی ہماری ضروریات کچھ اور ہیں۔ تو اسی طرح ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے کہیں اس کو بھی ٹرشری درجہ دے کے رکھا ہے۔ ہم نے اپنی تکریم یا اپنی عزت یا اپنا وقار جو ہے اس کو بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمارے بہت سے ساتھی جو کہ یعنی پاکستان سے باہر جابز کے سلسلے میں یا دوسرے کاموں کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے کتنے نیک نامی کا اور کتنا خرابی کا باعث بنتے ہیں، یہ وہ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں جو پاکستان سے باہر گئے ہیں، کہ پاکستانیوں کو کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ ابھی ہماری حکومت کے ایک وزیر ہیں جن کے بارے میں یہ پچھلے یعنی کچھ ماہ پہلے مشہور ہوا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، وہ ہیں شاہد خان افریدی صاحب، جو کہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ کہیں گئے تو وہ سرکاری کام سے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے وہ برانڈڈ شرٹ پہن کے اور وہاں کے امریکیوں کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ امریکہ کے لوگ جو ہے وہ کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں گھر یعنی ان کے پاس چھت نہیں ہے اور وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نہ جانے ان کے کتنے کمنٹس ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کا ویزا لے کے گئے ہیں، اور امریکہ کا ویزا لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے، اور پھر وہ اس ملک میں ایک مہمان کی حیثیت سے گئے ہیں، وہ ان کا ذاتی ملک نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ ساری چیزیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اور پھر وہ سرکاری یعنی دورے پر ہیں یا سرکار کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے گئے ہیں، تو ان کا یہ بالکل جو ہے ان کو یہ اخلاقی، شرعی، معاشرتی، کسی طریقے سے قانونی ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز بنا کے بھیجیں، اور اوپر سے وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ تو اگر ہم نے اتنے نان سیریس اور اتنے غیر ذمہ دار لوگ اپنی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر لگائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ جانے جو ہے وہ کیسے قومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے ممبر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ خود بخود بن جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی میرے عزیز ہم وطنوں، تو یعنی ہم ان کی قوم ہو جاتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عزت اور تکریم باہر کے ممالک میں کس طرح کرا سکتے ہیں، یا کیسے ہم کرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہے وہ نیوزی لینڈ ٹیم کا پاکستان سے جانا ہے، اور برطانیہ کا تو سرے سے آنا ہی نہیں ہے۔ تو چلیں وہ اگر کسی تھریٹ کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے ہیں، یا یہ کسی تھریٹ کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اتنی چھمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر پچھلے بہت سارے سالوں سے بہت ساری دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس میں کتنا جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور کتنا ہمارے آس پاس کے لوگوں کا حصہ ہے۔ الزام تو ہم نے دھر دیا کہ جی وہ بھارت نے ہمارے خلاف کر دیا اور ایسا ہو گیا، تو 12 گھنٹے ہم اندر بیٹھ کے ان سے ڈسکس کرتے رہے، اور پھر کہتے ہیں یہ تو 11th آور پر انہوں نے ہمیں بتایا، اور پھر جو ہے نا وہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں کی اگر انٹیریئر منسٹری نے یا یہاں کے مینجمنٹ نے وزیر اعظم صاحب کو دوشنبے میں ٹیلی فون کیا اور ان کو صورتحال سے بتایا، تو وزیر اعظم صاحب کو وہاں بھی کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو ٹیلی فون مت کیجیے، کیونکہ یہ ایک کرکٹ میچ ہے، اور آپ کے قوم کا وقار جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ٹیلی فون کریں اور اس کو آنر نہ کیا جائے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی انہوں نے تاولیاں نے، یعنی اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں نا تینوں تاولیاں نے مروا دیتا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی تاولیوں نے آن گھیرا ہے۔ پھر وہ دوشنبے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو ہمارے ایک سرکاری ملازم ڈی جی آئی ایس آئی وہ جا کے وہاں پہ وہ چائے کی سڑکی لے کے کسی کی مثال کے طور پر گڈ کپ آف ٹی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک غیر ضروری امر تھا۔
یعنی طالبان کی سپورٹ بھی جو ہے وہ بھی پوری قوم اس پر ایگریڈ نہیں ہے کہ ان کی اتنی سپورٹ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جیسے بھی جو کچھ بھی صورتحال ہوئی، ہم نے پہلے اس پر ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا کہ اگر جو ہے یہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یعنی ہم ایک جو ہے وہ کیچ 22 میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ پھر ہم وہاں چلے گئے اور ادھر جا کے ہم نے جو ہے وہ جو یعنی ہم نے گل کھلائے وہ تو کھلائی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا کہ اب ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ جو ہے ہم بنائیں گے۔ تو اگر جو ہے وہ طالبان اس چیز پر ایگری نہیں ہوتے، اور کوئی بھی جو ہے یہ قوم ایگری نہیں ہو سکتی، اگر ہمیں امریکہ کہے یا ابھی چین جو ہے وہ اتنے بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ ہمیں کہے آپ ایسا نہیں، آپ ایسا کریں نا کہ عمران خان آپ ساتھ میں نواز شریف کو بھی ملا لیں اور پھر اس کے کچھ منسٹرز آپ بیچ میں لیں اور پھر اس طرح کریں کہ پیپلز پارٹی کو ملا لیں، پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی ملا لیں اور عمران خان صاحب آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو جائیں، تو کیا آیا آپ یہ ساری چیزیں کرنے کو تیار ہوں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اتنے بلین ڈالر دیا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی آپ افغانستان میں براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے لیے یہ اتنے اونچے اونچے دعوے جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورم پر کھڑے ہو کے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہماری قومی وقار کو ٹھیس پہنچانے کی ایک اور غیر ضروری کوشش ہے۔ جب ہم افغانستان سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس طریقے سے نہیں کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے پارلیمنٹ کا وقار یا اس کا جو مقام ہے دوسرے اداروں کے سامنے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے پارلیمنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ آپس میں ڈیگر ڈرون کر دیا۔ ہمارے یعنی پی ٹی آئی کے دو وزیر ایک دن بیان دیتے ہیں، پھر دو دوسرے دن بیان دیتے ہیں، تو ان بیانوں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ جتھے ہیں۔ جتھے ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ جو ایک ہوتے ہیں مختلف موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھاتی چوڑی کر کے جو ہے نا 5-6 گنڈے نکلتے ہیں گلی میں اور پھر جو ہے نا وہ للکار کے کہتے ہیں اب کوئی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ اس طرح کا کوئی جو ہے نا ہمیں سین یہاں پر نظر آیا کہ یہ ہمارے جو وزیر ہیں یہ الیکشن کمیشن کو اس طریقے سے کر رہے ہیں جو ہماری ماضی کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے نواز شریف صاحب تھے نا، تو ان کے بھی اسی طرح کے جتھے تھے، وہ جتھے لے کر سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑے۔ تو یہ جتھے لے کر جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ابھی چڑھ دوڑے نہیں ہیں، لیکن جو ان کے سامنے ہے انہوں نے کہا ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہمیں ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو اور یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ بھی تو ایک جتھوں والی بات ہے نا۔ یعنی چیف الیکشن کمشنر پر آپ کو اعتراض ہے تو حضور آپ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے اس پر کارروائی کے لیے ریکویسٹ کیجئے۔ اگر آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے وزیر فرما رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن آپ جو ہے وہ بیٹھ کے میڈیا پر صرف جو ہے نا وہ سکریو کیے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب نے پورے جو ہے وہ 30-35 سال پیپلز پارٹی کو بدنام کیے رکھا، تو اب ملک کا یہ حال ہو گیا کہ ایک صوبہ کہیں پر کسی پارٹی کے ساتھ ہے، دوسرا صوبہ کسی اور کے ساتھ ہے، اور بیچ میں ہم جو ہے وہ ماشاء اللہ اکیلے ہونے کی، یعنی ہم ایک قوم ہونے کی تو ہم بات نہیں کر سکے، لیکن اکیلے اکیلے ہم سارے جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پنجاب تیری پگ نو لگ گیا داغ، انہوں نے کہا جی یہ تو سندھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں بلوچستان سے آواز آئی کہ یہاں کا جو ہے وہ جج اس کو تو یہ برداشت نہیں کر سکے، تو وہاں کے پی کے سے تو ہمیں بہت پہلے خان عبدالولی خان کے ٹائم سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری ہم نے اپنی مرضی سے چیزیں نہیں کی ہیں، بلکہ وہ لوگ سامنے آ گئے جو کہ اس ملک پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنا تسلط برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ اس ملک کو چلاتے ہیں۔ تو یہ جتھا بردار اس حکومت کے وزیر الیکشن کمیشن کو صرف اس بات پر سکریو کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ حالانکہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کیسز ہیں، اور خاص طور پر وہ جس میں کوئی 18-20 جو ہے ریٹرننگ افسر، وہ ایک سیالکوٹ میں الیکشن ہوا تھا تو وہ غائب ہو گئے تھے، پھر وہ کسی کے گھر میں پائے گئے پوری رات، ان کو وہاں کھانا دیا گیا، وہاں رکھا گیا، لیکن تھے تو وہ یرغمالی ہی نا، کیونکہ ان کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ تو اب اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو پریکٹیکلی یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو جو ہے نا متنازع بنا دیا جائے۔ تو کورٹس کو نواز لیگ متنازع بنا چکی ہے، الیکشن کمیشن کو یہ متنازع بنا دیں۔ ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے آلریڈی پچھلے 73 سالوں سے
متنازع بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی متنازع بننے کے لیے ہر دفعہ چھلانگ لگاتے ہیں. 4 چھلانگیں تو وہ بھی بڑی بڑی لگا چکے ہیں، بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ چھلانگیں تو اکثر لگاتے رہتے ہیں. تو ہم نے اپنی جو قومی وقار ہے اس کو ہم نے بالکل سرے سے اگنور کر دیا. اب یہ وزراء بجائے اس کے کہ یہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے اور الیکشن کمیشن پر اعتراض نہ کرتے اور وہاں پر قانون سازی کر کے یہ ثابت کرتے کہ جو قومی اسمبلی میں بھائی آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ قانون بنائیں، لیکن قانون بھی وہ بنائیں جو کہ کل کورٹ میں جا کر چیلنج نہ ہو، اور اگر چیلنج ہو تو وہاں سے کورٹ کے پاس بھی کوئی ایسی جو ہے وہ نقطہ نہ ہو کہ جس پر وہ کہے کہ نہیں یہ ترمیم جو ہے یہ تو آئین سے متصادم ہے. پھر ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اور کیا کیا، بہت سارے اختیارات الیکشن کمیشن سے نکال کے نادرا کو دے دیے. تو نادرا کیونکہ سرکاری یعنی کمانڈ کے اندر آتا ہے تو ادھر جو مرضی آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو اب ان ساری صورتحال کو دیکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ قومی اسمبلی اور ہماری سینٹ یعنی ہمارے پارلیمنٹ کا کوئی وقار نہیں ہے. اس کی تضییق جو ہے نا وہ مسلسل ہوئی جا رہی ہے. وزیر اعظم فون کرتا ہے ملک سے باہر تو دوسری وزیر اعظم کہتی ہے سوری، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی تو ہماری ہی انسلٹ ہے. تو بیسیکلی ہم نے قومی وقار کو گروی رکھا ہوا، اور آج سے نہیں رکھا ہوا، ہم نے بہت عرصے سے رکھا ہوا. اس پہ جو مشرف صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ سے فون آیا کہ ہماری یہ ڈیمانڈز، انہوں نے کہا جی سب قبول ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے. تو انہوں نے 3 دفعہ قبول کر لیا، اور پھر ہم اس کو 8 سال تک جو ہے نا، بلکہ آج تک ویسے تو بھگت رہے ہیں پریکٹیکلی. تو پھر اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے یہی کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ امریکن جو ہے نا یہ ہمیں جو ایڈ دے رہے ہیں یہ ایک جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ مونگ پھلی کا دانہ ہے. تو پھر اس پر بھی ہم جو ہے وہ بہت سالوں تک بھگتے رہے. تو ہم ہمیشہ اپنے قومی وقار کو قومی وقار سمجھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کہ ہم وسطیت قوم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں. کلیکٹیولی ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس سے ہماری سبکی ہو، لیکن ہم کام وہ کرتے ہیں جی ہم وہ کریں گے جس سے ہماری سبکی ہو. تو جب ہماری سبکی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک بنانا ریپبلک کے طور پر مشہور ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ہم مشہور ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اب طالبان کے ساتھ ہم نے اپنا ہاتھ تو ان کے ساتھ ملایا ہوا یا رکھا ہوا، تو ہمیں تھوڑی سی اگزامپل آس پاس بھی دیکھ لینی چاہیے. یہ نیپال وہی تھا جو انڈیا کی ایکسٹینڈڈ آرم تھی، بھوٹان بھی ایسی تھی. تو جب کسی دوسرے نے ان پر آ کے ہاتھ رکھ دیا تو وہ انڈیا کی اگینسٹ ہو گئے، کیونکہ اب نیپال جو ہے وہ تو کہتا ہے نا کہ جی یہ آپ یہاں سے وہ نیچے سلگری کوریڈور میں وہاں پر انہوں نے کہا جی نہیں آپ ادھر سے نہیں گزر سکتے ہیں. وہ جب اپنی پوجا پاٹ کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو روک دیا. تو کل طالبان کے اوپر اگر کسی اور نے ہاتھ رکھ لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم نے کبھی اس کا کوئی تدارک سوچا ہے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ اس سے عہدہ برا ہو پائیں گے؟ کیونکہ ہم نے اس پر جو ہے وہ کام نہیں کیا. کیونکہ ابھی پتہ چل رہا ہے، جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے کہا نا میں نے تو 22 سال جد و جہد کی اور میرے پاس جو ہے نا پتہ نہیں 200 لوگ ہیں، اور پھر پتہ نہیں $200 بلین ڈالر لے آنے ہیں، پھر اس کے منہ پر مار دینے ہیں. تو وہ سب دھڑام سے گر پڑا جس دن ان کو حکومت والے ہوئی. تو پریکٹیکلی ہم نے افغانستان میں جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، کہیں پر تیاری نہیں ہے. نہ ان کی تیاری ہے جنہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہے، اور نہ ان کی تیاری ہے جو ان سے جوڑے جا رہے ہیں یا ان سے جوڑے گئے ہیں. تو بغیر تیاری کے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں امریکن یہاں سے بھاگ گئے، بھائی وہ بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، کیونکہ ان کے پچھلے ساری ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ جہاں کہیں نکلتے ہیں نا کسی نہ کسی پر ملبہ ڈال دیتے ہیں. اپنے لیے انہوں نے فیس سیونگ رکھی ہوئی. تو ہمیں وسطیت قوم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بے عزتی کے سامان پیدا نہ کریں. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.